ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج گیسٹ ہیں, آج ان کا تعارف کراتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب سلیم بخاری صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار. آپ کا بہت شکریہ سر. میرے ساتھ ہیں عارف حمید بھٹی صاحب, سینئر تجزیہ کار. آپ کا یہ بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں اکبر ایس بابر, بانی رکن تحریک انصاف. آپ کا بھی سابق مرکزی نائب صدر تحریک انصاف. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. آج ہمارے ساتھ تھیں ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ, ایڈوائزر ٹو چیف پرائم منسٹر آف پاکستان, لیکن کوئی ایمرجنسی ہو گئی, اس میں ان کو جانا پڑ گیا اور وہ چلی گئیں, تو اس وقت ہمارے پروگرام میں وہ شامل نہیں ہو سکی. جی جناب, سب سے پہلے آ جاتا ہوں اکبر ایس بابر صاحب کی طرف. اکبر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکبر صاحب, سب سے میں چھوٹے چھوٹے کویشچن لے کے چلوں گا, پھر آپ کو ایک دو سوال ہے جس پہ آپ بریف ضرور بات کیجیے گا اپنے تفصیل سے. پہلا تو کویشچن یہ ہے کہ سر یہ جو میں نے کلپ چلایا, آپ اون کرتے ہیں اس کلپ کو ابھی بھی؟ جی بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے کسی قسم کا کوئی مبالغہ آرائی نہیں کی. دوسرا سوال یہ ہے کہ سر اس کلپ میں آپ نے ریئل اسٹیٹس کا ذکر تو کیا ہے کہ جی کون کون لوگ ہیں ریئل اسٹیٹس, اور عمران خان کا جو ہے وہ نمبر 1 پلاٹ ہے اور دوسرے, لیکن آپ جو گفتگو کر رہے تھے کیونکہ بہت لمبی وہ تھی, میں اس کو وہ نہیں کر سکا, تو میں چاہوں گا کہ آج آپ بتائیں کہ وہ کیری ڈبہ جو تھا جس پہ G8 کھڈا مارکیٹ میں تو 35,000 چھوڑا, اور اب اس کے پاس لینڈ کروزر بھی ہے, کاروبار بھی ہے, اور پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں بھی ہیں, وہ کون سا آپ تھے سر؟ دیکھیے یہ جو آپ نے کلپ چلائی یہ چند سال پرانی ہے, اور یہ ظاہر ہے اس وقت یہ فارن فنڈنگ کیس چل رہا تھا, آج بھی چل رہا ہے, 5 سال اس کو ہو گئے ہیں. میں صرف اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری کبھی بھی یہ کوشش نہیں تھی کہ میں کسی کی دل آزاری کروں, میں کسی کی کیریکٹر پہ کیچڑ اچھالوں. اسی لیے میں نے یہ جو لیٹر ہے سپتمبر 11 2011 کا, اس میں میں نے وہ تمام تفصیلات جو مجھے نظر آئیں, بینگ این انسائیڈر اس حد تک کہ عمران خان جاتے وقت جب میری ان کے ساتھ اختلافات ہوئے اور انہوں نے مجھے دھتکارا, تو انہوں نے ایک مجھے میسج کیا کہ تم میرے بعد پارٹی میں نمبر 2 حیثیت تھی تمہاری. یہ ان کا لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے. اور اس کے بعد انہوں نے میری پارٹی کی PTI, میری اپنی پارٹی جو ہم نے بنائی میری اولاد کی طرح ہے, اس میں میری جو کردار کشی ہوئی, اس کے باوجود میں اس لیول پہ نہیں گیا کہ میں یہ بہت ساری ایسی باتیں کرتا جس سے کسی کی, لیکن مجھے فیکٹس ڈسکرائب کرنا میری مجبوری تھی. تو میں نے یہ 11 سپتمبر 2011 کو تمام اپنے جو شواہد تھے لکھے کہ یہ پارٹی میں کیا ہو رہا ہے. پھر اسی خط میں نے وہ تمام الزامات لگائے جو 3 سال بعد پھر مجھے کیس میں جب الیکشن کمیشن میں گیا میں نے ان کو دہرایا, اور مزید ثبوت کے ساتھ. میں نے اس لیٹر میں یہ لکھا کہ یہاں پارٹی میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے, پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے, امریکہ سے پیسہ آ رہا ہے, وہاں کمپنیاں رجسٹر کی گئی, یہ تمام غیر قانونی ہے. میں نے اسی لیٹر میں تجویز کیا کہ آپ جسٹس وجی کو ایک اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کا ہیڈ بنائیے, اور ان سے جو بھی اس زد میں آتا ہے کہ جو بے ضابطگی ہو رہی ہے اور کرپشن ہو رہی ہے, غیر قانونی کام ہے, اس پہ جو بھی آتا ہے اس کے خلاف وہ ایکشن لے. اگر تو میرے الزامات جھوٹے ہیں میں سزا کے لیے تیار ہوں. میں نے یہاں تک 2011 میں آفر کی. تو یہ لیٹر اب چونکہ لوگوں کی توجہ اس کیس پہ زیادہ آ گئی, اور یہ سارا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ریکارڈ کا بھی حصہ ہے اور الیکشن کمیشن کا ریکارڈ کا بھی حصہ ہے. یہ جو آپ نے جس لیٹر کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس ویڈیو کلپ میں, تو میرا مقصد یہ نہیں تھا. میں چاہوں تو میں کیا نہیں جانتا اس پارٹی کے بارے میں, میں آگے آپ سے پوچھوں گا, میں آگے آپ سے نہیں سر میں آگے آپ سے پوچھوں گا. مجھے سر پہلے تو یہ بتا دیں کہ وہ کیری ڈبہ کس کا تھا سر, جو کہ عمران خان کے بہت قریب تھے, پارٹی کے تھے, اور پھر اتنی بڑی چیزیں ان کے ہو گئی, آپ نے آن ایئر کیا ہے, نام تو بتائیں سر, پھر میں آگے چلوں. ڈاکٹر صاحب نام لینا یہ میرا شیوا نہیں ہے کہ میں لوگوں پہ نام لوں, اور ان کو ٹی وی پروگرام میں. آپ تو نام لے چکے ہیں سر, آپ نے عارف الوی صاحب کا نام لے لیا, اسد قیصر کا لے لیا, فرمان صاحب کا لے لیا.
وہ اس لیے لیا کہ وہ اس لیٹر میں وہ تمام نام تو اسے بھی بتا دیں ذکر موجود ہے اور وہ سر اس کا بھی بتا دیں, مہربانی ہوگی قوم کو بتا دیں سر, اس کا نام بھی بتا دیں, قوم کو اس کا نام بھی بتا دیں. نہیں میں نام ڈاکٹر صاحب میرا مقصد نام دیکھیں, میں ڈاکٹر صاحب دی چلیں آگے چلتے ہیں, چلیں آگے چلتے ہیں, آگے چلتے ہیں, آگے چلتے ہیں, اکبر بابر صاحب آگے چلتے ہیں, آگے آگے دو آپ بولیے گا. دو شخصیت کے بارے میں بتائیے, ذوالقرنین علی خان اور عمران چودھری, ان کے بارے میں بتائیے سر. اس فنڈنگ کیس کے حوالے سے, پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے چونکہ یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے جو ہم نے الیکشن کمیشن میں جو ایویڈنس جمع کرایا ہے, تو اس میں کیونکہ بہت بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے, غیر قانونی ذرائع سے ہوئی ہے, تو اس میں ہم نے امریکہ کا جو ایویڈنس دیا ہے, پھر ڈینمارک کا ایویڈنس دیا ہے, پھر آسٹریلیا کا ایویڈنس دیا ہے. وہاں ایک کمپنی آسٹریلین رجسٹرڈ کی ہے انہوں نے, انصاف آسٹریلیا وغیرہ کے نام سے. پھر اسی طرح مڈل ایسٹ کا ہمارے پاس خود یہ پورا فیکٹس ڈیٹا آیا, یعنی جو پوری کی پوری انفارمیشن آئی کہ یہ کیسے فنڈنگ ہوتی ہے اور اس کی رسیدیں, اس کی ممبرشپ ڈیٹیلز. تو اس میں جو مڈل ایسٹ کے جو کوآرڈینیٹر ہیں وہ پی ٹی آئی کے ذوالقرنین علی خان صاحب ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ ویڈیو پہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم بہت بڑے پیمانے پہ مڈل ایسٹ سے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کر رہے ہیں. اب یہ وہ فنڈنگ ہے جس کا کوئی کہیں پہ ذکر نہیں ہے, الیکشن کمیشن کے کوئی کسی کھاتے میں ذکر نہیں ہے, نہ آڈٹ رپورٹس میں ذکر ہے. تو ہم نے وہ تمام ایویڈنس جو ہے اس کا کہ سعودی عربیہ سے, اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت بڑے پیمانے کروڑوں پہ ہم نے فنڈنگ کی ہے, ایک پیسے کا. اب دوسری بات کہ آپ مڈل ایسٹ سے فنڈنگ کر نہیں سکتے پولیٹیکل, اور وہاں سے جتنا پیسہ آئے گا وہ غیر قانونی ذرائع کے ذریعے آئے گا, یعنی ہنڈی کے ذریعے آئے گا, کیونکہ آپ قانونی ذرائع سے نہ تو جمع کر سکتے ہیں نہ آپ اس کو یہاں پاکستان بھیج سکتے ہیں, وہ وہاں کے مقامی قوانین اس پہ پابندی عائد رکھتی ہے. اب یہاں تک میرے پاس ایویڈنس ہے, یہ اگین میں نے کورٹ میں جمع کرایا ہے کہ جب عمران خان صاحب سعودی عرب میں جاتے ہیں تو یہ صاحب جو ذوالقرنین علی خان ہے, ان کی کوئی ایک کمپنی بھی ہے, انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ فنڈ ریزنگ ایونٹس کیے, اور ایک ایونٹ میں برطانیہ کا جو وہاں کا چارج دی افیئرز ہے وہ صاحب بھی بیٹھے, اس کی فوٹو ان کی اپنی کمپنی کے ریکارڈ جو ویب سائٹ ہے وہاں سے, اور وہ تمام تفصیلات ہم نے دی. تو ہم نے کہا بھئی یہ پیسہ کہاں ہے, یہ کہاں خرچ ہوا, کس اکاؤنٹ میں آیا, اس کے لیے کوئی اکاؤنٹیبل ہے, یہ کہاں پہ ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ تمام معاملات یہ انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں, کنسیل کیے ہوئے ہیں. اسی لیے جب وہ اسٹیٹ بینک سے مجبور ہو کے جب الیکشن کمیشن نے خط لکھا اور وہاں سے وہ جو 23 اکاؤنٹس آئے, اور ان 23 اکاؤنٹس میں اتنے بڑے پیمانے پہ پیسہ ہے اور اتنے مختلف ذرائع سے ہے, اور پھر ان اکاؤنٹس کو آپریٹ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کے لوگ کرتے تھے. اب یہ جو تمام اتنے بڑے زیادہ اکاؤنٹس جو ہیں, اب وہ 23 ڈسکلوز ہوئے, اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کنسیلڈ ہے. جو کنسیلڈ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اینول آڈٹ رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کراتے ہیں اس میں آپ نے تمام اکاؤنٹس کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. تو اب لوئڈز کے 2 بینک اکاؤنٹ ہے برطانیہ میں, ویب سائٹ پہ ڈالے ہوئے ہیں. اب ویب سائٹ پہ تو انہوں نے اس لیے ڈالے تھے کہ وہ فنڈ ریزنگ اس سے کرتے تھے, لیکن اس کو الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیا, اس لیے وہ کنسیلڈ ہو گئے, اس لیے وہ انلیگل ہو گئے. عمران چودھری کا کیا کہیں گے سر, عمران چودھری صاحب کا؟ وہ بھی خان صاحب کے وہاں پہ دوست ہیں, ان کے بڑے پرانے دوست ہیں, وہ بھی فنڈ ریزنگ کرتے ہیں دبئی میں. انہوں نے کافی ایونٹس وغیرہ آرگنائز کیے ہیں اور وہ سارا ان کی میڈیا میں بھی آتے ہیں. لیکن یہ جو تمام کارروائی ہے, جتنی بھی مڈل ایسٹ میں فنڈ ریزنگ کارروائی ہے, یہ انلیگل ہے, کیونکہ مقامی قوانین بھی اجازت نہیں دیتے, اور وہ پیسہ پاکستان کے قانونی طریقے سے آپ لا بھی نہیں سکتے, اور آپ نے ڈسکلوز بھی نہیں کیا. سلیم بخاری صاحب, یہ اکبر بابر کیس بہت پرانا ہے, 5 سال سے ہے. الیکشن کمیشن فیصلہ دینے جا رہا ہے, اور اس سلسلے میں ساری چیزیں آپ کے پاس سامنے ہیں. کچھ باتیں ہم نے ان کے سامنے ابھی ویڈیو میں دکھائیں, کچھ آپ کے سامنے انہوں نے بتایا. کیا کہیں گے سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر دانش آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اور آرب بھٹی صاحب کو تو آپ نے بلا وجہ آج تکلیف اس لیے دی ہے سوری کہ یہ گھر کے بیٹی کا معاملہ ہے, ان سے زیادہ بہتر اتھارٹیٹیولی کوئی کہہ نہیں سکتا, اور جو کچھ انہوں نے اب تک کہہ دیا ہوا ہے وہ بھی بہت کافی ہے.
میرا تو اس کے بارے میں صرف ایک رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پورا جو پولیٹیکل موومنٹ ہے، اور خاص طور سے 2011 کے بعد سے جو لاہور میں جلسہ کیا تھا انہوں نے، وہ ہے کرپشن کے اور انلیگل منی لانڈرنگ کے خلاف۔ اب اگر اس سارے پوسچرنگ کو یا اس ساری پالیسی کو یا اس ساری کیمپین کو آپ سامنے رکھیں اور اس میں پھر ان چیزوں کو ایڈجسٹ کریں، تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ایڈجسٹ ہوگی۔ کوئی ایک چیز بھی اس کے ساتھ میل نہیں کھاتی ہے جس کا دعویٰ عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سٹالورٹس اور پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ ہے جو اس کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ تو احتساب سے شروع ہوتے ہیں اور کرپشن کے اوپر آ کے بات کو اپنی ختم کرتے ہیں۔ وہ بہت ساری کنٹراڈکشن اس کے علاوہ بھی پی ٹی آئی میں ہے، وہ یہ کہ جو پی ٹی آئی کی امبریلا کے نیچے آ جائے وہ تو صاف دھل جاتا ہے، دھلائی ہو جاتی ہے اس کی، ہی بیکمز اے کلین، ڈرائی کلین رادر۔ تو وہ بھی اپنی جگہ ایک کنٹراڈکشن موجود ہے، اور اس کی تعداد کو کم از کم 50 سے اوپر ایسے لوگوں کی ہے جو دوسری پارٹیوں سے آئے ہیں، جنہیں خود عمران خان صاحب اپنی زبان سے چور اور ڈاکو کہتے رہے ہیں، لیکن اب وہ سارے جو ہیں وہ ان کے مین سٹریم کے بہت امپورٹنٹ پوزیشن پر ہیں۔ بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ جو ان کی کابینہ یا کی سلاٹس کے اوپر جو لوگ ہیں ان میں سے مور دین 75% کا تعلق ان کی جماعت سے نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی بڑی کنٹراڈکشن ہے پارٹی کے اندر۔ لیکن یہ جو بات اکبر ایس بابر صاحب فرما رہے ہیں، اس کو آپ اٹھا کے پھینک نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ پارٹی کے بانی رکنوں ارکان میں سے ایک ہیں۔ وہ بہت قریب تھے عمران خان صاحب کے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، اور ان کے علم میں تھا کہ پارٹی پچھلے اتنے سالوں سے کیا کر رہی تھی۔ جیسا آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ پارٹی تو ہماری تھی، ہم نے بنائی تھی۔ میرے خیال سے وہ اس لحاظ اس درجہ تو صحیح ہیں کیونکہ وہ ابتدائی ارکان میں موجود رہے ہیں۔ اب جو دو باتیں اور اس میں کہیں جا سکتی ہیں وہ یہ کہ ایک تو الیکشن کمیشن نے اس کیس کو بلا وجہ اتنا لمبا لٹکایا ہے، اس کے اوپر جو بھی فیصلہ حق میں عمران خان کے یا خلاف آنا چاہیے تھا وہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، چونکہ دوسرے فیصلے انہوں نے جس برق رفتاری کے ساتھ کیے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اپنی اس اسپرٹ کو لے کے ایسے فیصلے کریں گے کہ ان کی پارٹی کے اندر آڈٹ کرایا جائے، ان کی پارٹی اپنی فنڈنگ کا حساب دے۔ یہ میرے خیال سے آنے والے وقت میں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ابھی تو ایسے کوئی آثار نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کرنا ہوتا تو سر پہلے کر لیتے نا، یہ ان کو الیکشن کمیشن میں جانے کی، اور پھر پورا روداد میں پوچھوں گا کہاں کہاں گئے۔ بٹی صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ اکبر صاحب نے جو بابر صاحب نے بات کی ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ اگر یہ لیٹر واقعی لکھا ہوتا، عمران خان صاحب تو صاف چلی، شفاف چلی، جیسے بخاری صاحب نے کہا تھا کرپشن کے خلاف چلے، انہوں نے تو یہ کیس پہلے دن نیب کو بھیج دیا ہوگا۔ تو اکبر بابر صاحب کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے ان کے نوٹس میں نہ ہو کہ غیر ملکی فنڈنگ منی لانڈرنگ کے ذریعے ہوتی رہی ہے، ان کا تو دعوی شفافیت ہے۔ وہ تو اسی نعرے سے آئے تھے کہ میں ملک میں کرپشن ختم کروں گا۔ تو جو اگر وہ بندہ مومنہ کرپشن کے پیسے سے اس کے لیڈر بن رہے ہیں تو اس کی تو بنیاد ہی آج ہل گئی۔ میں نے یہ لیٹر پہلے پڑھا تھا، میرا خیال تھا یہ فیک ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، اسے پسے پردہ بندہ کوئی نہیں ہے۔ اب اکبر بابر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بانی رہنماؤں میں سے ہے جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی۔ زلفی بخاری بھی کہتا ہے میں بانی رہنماؤں میں سے ہوں، فردوس عاشق امان بھی کہتی ہے، فواد چودھری بھی کہتا ہے، رزاق داؤد بھی کہتا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس کے بانی ہیں کون کون۔ یہ قائد اعظم پاکستان کے بانی نہیں، ان سب کو بنا دے۔ تو اکبر بابر صاحب سے میں ایک گزارش کرتا ہوں، جو انہوں نے فرمایا ہے اگر لیٹر پہ یہ سٹینڈ کر رہے ہیں، پہلے میں سمجھتا تھا فیک ہے، میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان صاحب کو ابھی پتا چلے تو وہ فوری طور پہ چیئرمین نیب کو طلب کر کے کہیں گے یہ فارن فنڈنگ کیس کا صبح سے فیصلہ شروع کرو اور 7 دن میں ختم کرو۔ وہ بندہ کرپٹ نہیں ہو سکتا، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں عمران خان کے علم ہی نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، جو بندے کی فردوس عاشق امان ایڈوائزر ہو، زلفی بخاری ہو، اتنی شفافیت اون چودھری ہو، جس کی چوائس عثمان بزدار ہو، اور وہ کرپشن برداشت کرے۔ نہ میں معافی چاہتا ہوں، میں بابر صاحب مجھے معاف کر دیجئے گا، مجھے درگزر کر دیجئے گا، میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب اتنی غلط بیانی کرتے ہیں۔ ان کا تو موقف ہی پہلے دن سے کرپشن کے خلاف ہے، تو کرپشن اگر ان کے گھر سے شروع ہو رہی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے ان کے نوٹس میں نہ ہو، بلکہ آپ پی ٹی آئی کے کسی ترجمان سے ملائیں، مجھے اور سلیم بخاری صاحب کو ویسے ہی پھنسا لیا ہے۔
وہ بابر چیلنج میں دے رہا ہوں، صبح پرائم منسٹر آف پاکستان پہلا کیس نیب کو ریفر یہ فارن فنڈنگ اکبر بابر سوالہ کریں گے اور 7 دن میں ملزمان، لیکن ایک اکبر اوان صاحب آپ نے اتنی باتیں کی، ہماری بھی رہنمائی ہو گئی، میں تو اس کو فیک سمجھتا رہا، کیری ڈبے والی بات آپ غور کر لگے یار، ہم سے اتنا کچھ بلوا لیا، اس بندے کا بھی نام لے لیں جو نجائز پیسے سے کرپشن سے بڑا ہے، اگر اس کو کرپشن کرتے ہوئے ڈر نہیں آتا تو آپ کو نام لینے ہوئے کیوں ڈر لگتا ہے؟ نہایت ادب سے، یہ باقی آپ کی مرضی۔ بہت صحیح، بہت صحیح۔ جی اکبر صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف کہ ایک تو بہت بڑی بات ہے، اب پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے اور آپ آلریڈی ریئل اسٹیٹس پہ بہت اہم لوگوں کے نام لے چکے ہیں جو اس وقت مختلف اہم عہدوں پہ ہیں، تو ایک تو کیری ڈبہ کا آپ ضرور بتائیے، اور دوسرا یہ بتائیے جس طریقے سے بھٹی صاحب نے کہا کہ یہ انفارمیشن عمران صاحب تک نہیں پہنچی ہے، تو اب آپ بتائیں سر کیا واقعی پہنچی تھی، کیا ہوا، آپ کی بات ہوئی اس کیس کے اوپر آپ نے، اور ایک اور چیز کہ آپ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ بھارت سے بھی فنڈنگ آئی ہے، تو ذرا بتائیں سر کیا آئی تھی، کہاں کہاں سے فنڈنگ آئی تھی؟ نہیں، اصل میں بھٹی صاحب نے جو ذکر جس طرح کیا ہے وہ ظاہر ہے، وہ لگتا ہے کہ وہ جس طرح انسان شوق میں چلا جاتا ہے نا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، تو میری بھی کچھ ایسی کیفیت تھی 2011 میں جب میرے سامنے یہ حقیقت آئی اور یہ تمام معاملات آئے، تو میں بھی کافی شوق میں تھا، اور جہاں تک یہ لیٹر کا تعلق ہے تو یہ لیٹر کے پہلا جو سینٹنس ہے اگر آپ اس کو پڑھیے تو اس میں نے لکھا ہے کہ یہ بائی ہینڈ ڈیلیور کیا جا رہا ہے عمران خان کو اس واسطے کہ کسی غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو اس سے پارٹی کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، تو یہ اس کے لیٹر کے اوپر پہلا جو دوسرا جملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جی یہ آپ کو ہینڈ ڈیلیور کیا جا رہا ہے اس واسطے کہ یہ بڑا ڈیمیجنگ ہے، پارٹی کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے، تو میرے لیے بھی ایک بہت بڑا شوق تھا، لیکن اب جو آج کی حقیقت ہے، آج کی حقیقت تو بدل چکی ہے نا، عمران خان سے میری نہ ذاتی اس دن کوئی دشمنی تھی نہ آج ہے، میرے بہت قریب تھے اور بہت زیادہ قریب تھے، تو اگر دشمنی ہوتی تو میں بہت کچھ ایسی باتیں کرتا جس سے شاید بہت زیادہ کھلبلی مچتی، میرا مقصد تھا اس سیاسی جماعت کو اپنے بنیادی اصول جس پہ وہ پارٹی بنی تھی اس پہ رکھوں قائم، اس پہ دائم رکھوں، اسی کا فوکس میں رکھوں، کیونکہ بالکل کریں، بالکل کریں۔ مجھے پہلی دفعہ اکبر بابر صاحب کا دیدار کرنے کا موقع ہوا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بانی لیڈر تھے، میں نہیں مانتا، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، یہ میرا خیال ہے فیکٹس نہیں کہہ رہے، اگر کہہ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں زلفی بخاری کی پی ٹی آئی کے لیے کیا قربانی ہے، سب سیکنڈ پرائم منسٹر تو وہ ہے، عثمان بزدار صاحب 2 الیکشن مسلم لیگ نون سے ہارے، ان کے والد رہے پی ٹی آئی کے، انہیں سی ایم بنایا گیا، ان کی کیا قربانی ہے؟ اگر یہ پائنیئر ممبر ہے انہیں تو پتا ہوگا نا انہیں نعیم الحق کی کیا قربانی ہے، ان کی قربت کی وجہ کیا ہے؟ آج یہ 3-4 سوال اکبر بابر صاحب کے بارے میں نشاندہی کر دیں گے، یہ کہہ رہے ہیں میں پائنیئر ممبر ہوں، میں دیتا ہوں جی میں بریک میں جاتا ہوں، بریک کے بعد اکبر ایس بابر صاحب میں جی بالکل جواب دیجئے گا، کیونکہ میں بریک پہ جانا ہے میں بریک سے واپس آ جاؤں، میں پھر اس موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں، ایک بریک پہ جا رہا ہوں ناظرین، پھر واپس آتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ جی اکبر ایس بابر صاحب، یہ جو بھٹی صاحب نے سوال اٹھایا ہے وہ بالکل آپ دونوں سوال ان کے ہیں، اور ضرور دیجیے گا جب آپ ایک پورے کیس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ جیسا شخص جس کے اوپر آج ہم پروگرام کر رہے ہیں اور پوری دنیا آپ کو آپ کی زبان پہ سچ مانے گی، تو پھر یہ سوال بھی اٹھے گا کہ جب آپ ایک کرائم بتا رہے ہیں اور اس کرائم پہ جا کر آپ نام نہیں بتائیں، وہ ڈبہ جو کیری ڈبہ والا تھا، تو سر پھر آپ کو وہ ڈیٹیل بتانی نہیں چاہیے تھی، یا تو بتائیں جس طرح آپ نے ریئل اسٹیٹ کے اوپر سب کا نام لیا ہے تو ان کا نام بھی بتائیے، یہ بہت ضروری ہے سر آج کے پروگرام میں۔ ایک تو یہ، دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ زلفی بخاری جو اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، ان کا پی ٹی آئی میں کیا خدمات ہیں، کیا انہوں نے قربانی دی ہے سر، کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں دوسرا سوال جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، میں اس پہ پہلے دیتا ہوں توجہ، وہ اس لیے کہ جن لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی کوئی قربانی نہیں ہے، جس شخص کی آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں یہ تو شاید اسکول میں پڑھتے تھے یہاں اسلام آباد میں، یہ ان کا پارٹی کے ساتھ یہی دیکھیں نا،
یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ جو ہائی جیکرز ہیں جنہوں نے پارٹی کو لٹرلی ہائی جیک کیا ہوا ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہوا کہ ہمارا جو کپتان تھا وہ ہائی جیکرز کے ساتھ مل گیا اور اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے. اب ہم لوگ جو تھے جنہوں نے پارٹی بنائی, ہم لوگوں نے یہ قومی اثاثہ بنایا تھا کہ قوم اس کو کیش کرے گی اپنے فائدے کے لیے. یعنی ہم نے جو وعدے کیے تھے ہم نے یو ٹرن نہیں لینا تھا, ہم نے اپنے ایک ایک لفظ اپنے ایک ایک کال پہ ڈٹ جانا تھا. ہم نے اسی لیے بڑی لمبی سٹرگل کی کہ جب تک عوام ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے ہم تبدیلی نہیں لا سکتے. ہم عوام کو, یوتھ کو موبلائز کریں گے. تو میں 10 سال جو پی ٹی آئی کی میڈیا مینجمنٹ کرتا تھا اور عمران خان کی اور پارٹی کی جو پولیٹیکل برانڈنگ کی میں نے, عمران خان خود کہتے ہیں, آج بھی کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی تو بنی میڈیا سے ہے. میڈیا میں ہم نے ایک کامیاب کیمپین چلائی 8-10 سال جس کے نتیجے میں نیچے گراؤنڈ سویل آف سپورٹ ہوا, پھر اس کو انہوں نے بنایا. تو پارٹی تو جب اکتوبر 30 2011 کو لاہور میں تاریخی جلسہ ہوا تو آپ مجھے بتائیے نا ان میں سے کتنے لوگ تھے جو پارٹی میں سرکردہ حیثیت میں تھے؟ ایک آدھ کے علاوہ شاید ایک بھی نہ ہو. تو وہ پارٹی تھی, وہ ووٹ بینک تھا جو ہم نے بنایا عوام اور پاکستان کے لیے. اس کے بعد یہ تمام لوگ جو آئے یہ تو گیٹ کریشرز ہیں. اسی کا تو نتیجہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف, آپ نے خود انٹرو میں کہا کہ 70-75% تو کابینہ پی ٹی آئی کی ہے نہیں. تو وہ جو تمام کا تمام بیڑا تھا وہ غرق اسی طرح ہوا کہ پارٹی ہائی جیک ہوگی, اپنے مقصد لوز کر گئی. اب جب وہ مقصد ڈائریکشن لوز کر گئی اور خان صاحب نے صرف اپنے اقتدار کے لیے اپنے عہد کا سودا کیا, اپنے دوستوں کا کیا, اپنے ساتھیوں کا کیا, اپنے عزیزوں کا کیا, اپنے مقصد کا کیا, اپنے نصب العین کا کیا سیاسی جو ہم نے بنایا تھا, وہ صرف اقتدار کے خاطر. تو اب جب کہ وہ اس مقام پہ پہنچ گئے لیکن نیچے کچھ بھی نہیں ہے, اب وہ آپ منزل کی طرف تو جا نہیں سکتے, تو وہ اب اس کو ریشنلائز کرنے کے لیے, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا جو ہے وہ تو ایک بڑے لیڈر کی نشانی ہے. زلفی بخاری ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا عمران خان صاحب نے. بٹی صاحب کہہ رہے ہیں کیا ریلیشن ہے سر, کچھ تو پتا ہوگا سر. جی بٹی صاحب بولیں. ڈاکٹر صاحب یہ میں معافی چاہتا ہوں, میں اکبر بابر صاحب گستاخی نہ سمجھے, میں ان کے باتوں کو محض الزامت کا سمجھ رہا ہوں اور غلط بیانی سمجھ رہا ہوں. عمران خان کی پوری سیاست میرٹ پہ چلی, رشوت کے خلاف چلی. اب یہ 20 سالوں سے ان کو جانتے ہیں, انہوں نے پارٹی بقول ان کے بنائی. اگر انہوں نے بنائی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سی ایم لگا ہے پنجاب کا, جو سیکنڈ پرائم منسٹر ہے, انہیں نہ پتا ہو ان کی غربت کی وجہ کیا ہے, انہوں نے کتنی دفعہ 2014 کے دھرنے میں دیا, کتنے فنڈنگ کٹھی کی, کتنی مارے کھائی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایک جماعت بنائی ہو اور اس جماعت میں دوسرے بندے آ جائیں مجھے نہ پتا ہو. یہ تو سلیم بخاری صاحب بتا سکتے ہیں, اکبر ہے سب بڑے آدمی ہیں. اگر اتنا پارٹی بنائی ہے تو یہ میں مانتا نہیں کہ انہیں نیل مسرت کا نہ پتا ہو, نعیم الحق کا نہ پتا ہو, عارف علوی کا نہ پتا ہو. پتہ ہے نہیں جس نے پارٹی بنائی ہے اس کو پتا, تو پھر اب کیوں ہو گئے اتنے قریب یار؟ بتائیں نا اکبر صاحب, بتائیں نا, بولیں نا, بات گول کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, بولیں اکبر صاحب بولیں. جو اکثریت نام جو آپ لے رہے ہیں نا, یہ جب میرے اختلافات ہو گئے اور میں مطلب عملی طور پہ جب پارٹی سے میرے فاصلے بن گئے تو پھر تو میں کسی اور نہج پہ چلا گیا نا. پھر تو میں اس پارٹی کو بچانے کے لیے, اس کے نظریے کو بچانے کے لیے, اس میں اس کو جو بے وفائی ہوئی ہے اور جو اس کو اصلاح کا ایک راستہ نکالنا تھا اس پہ میں چل پڑا. تو پھر میرا یہ اگر آپ 30 اکتوبر 2011 کو لیں تو ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا پارٹی میں, یہ تو بعد میں آئے گیٹ کریشرز. تو میں ان کو نہیں جانتا. مجھے سر یہ ہیں کون, جن لوگوں کا یہ کون ہے سر, یہ ہیں کون, یہ ہیں کون, انیل مسرت کون ہے, زلفی بخاری کون ہے, عمران چودھری کون ہے؟ جی سر. نہیں دیکھیں, سلیم بخاری صاحب نے مجھے ابھی میسج کیا کہ نعیم الحق بہت پرانے ہیں پی ٹی آئی میں. سلیم بخاری صاحب نے میسج کیا, میں استاد اور ان کا میسج کیسے اگنور کر دوں؟ یہ اکبر صاحب کہہ رہے ہیں میں نعیم الحق کو نہیں جانتا, پھر آگے بات کیسے چلے گی؟ نہیں میں بڑی اچھی طرح سے ان کو جانتا ہوں. لیکن بات یہ کہ آپ ایک آدھ نام کے علاوہ جو آپ بیشتر نام لے رہے ہیں نا, وہ یہ جو بزدار صاحب ہو گئے, بزدار صاحب تو 2018 کے الیکشن سے 1 مہینہ پہلے پارٹی میں آئے ہیں, تو ان کو میں کیسے جانوں؟ یہ تو سارا دیکھیں نا, جب نیا, یہ ایسا ہے جس طرح ایک پتنگ ہے, پتنگ جب کٹ جاتی ہے تو اس کو لوٹنے والے آ جاتے ہیں. جب وہ لوٹتے ہیں تو لوٹنے میں وہ پتنگ کا سارا وہ تنکے رہ جاتے ہیں اور پتنگ پھٹ جاتی ہے. تو پی ٹی آئی ایک کٹی پتنگ بن گئی, اس کٹی پتنگ کو لوٹا گیا ہے.
جس کے ہاتھ چڑھی جو اس نے لوٹا. اب آپ لٹیروں کے نام گنوا رہے ہیں, اسے فرق نہیں پڑتا. ہمارا گلہ, ہماری شکایت تو کپتان کے ساتھ ہے کہ وہ صرف اپنے وزیر اعظم بننے کے لیے اس نے پورے نظریے کو داؤ پہ لگا دیا. اور آج اگر یہ جو بھٹی صاحب, مجھے پتہ ہے جس انداز میں بات کر رہے ہیں, لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے کوئی بھی ایک بنیادی اصول اپنایا ہوتا تو آج پاکستان کا یہ حشر ہوتا. آج پاکستان کے یہ حالات ہوتے کہ جو بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ ہے وہ ہاتھ جوڑ کے میڈیا کے مطابق آرمی چیف کے سامنے کھڑے کہ خدا کے واسطے ہمیں اور ہم پہ, ہمارے کاروبار پہ رحم کریں, ہمیں کوئی راستہ دیں کہ ہم اس معیشت پاکستان کی بچا سکیں. تو دیکھیے یہ جو ہونے جا رہا ہے, میں آپ کو بڑی دلچسپ ڈاکٹر صاحب بات کرتا ہوں, ذرا اس کو سنیے. یہ آج تک لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان ہے کیا. میں نے 10 سال عمران خان کو مینیج کیا ہے. 2002 کے الیکشن کے بعد اس نے میرے ساتھ ایک معاہدہ کیا, ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھ کے میری لٹرلی بات کی کہ اکبر بابر جس طرح آپ کہو گے. میں نے کہا آپ نہیں چل سکتے. میرے الفاظ یہ تھے کہ عمران خان یو ناٹ فٹ فار پالیٹکس, یو کی ناٹ فیل پالیٹکس, یو کی ناٹ سینس پالیٹکس, یو آر اے کماکازی پائلٹ. ایوری ٹائم ہم ویل ٹیک دس پلین اپ, یو ول ٹیک اوور دا جوائے اسٹک اینڈ کریش اٹ. یہ میرے الفاظ تھے. پھر اس عمران خان نے کہا, میں نے کہا دی اونلی وے فارورڈ از کہ آپ 2-3 لوگوں کو ٹرسٹ کریں, وہ جیسا کہتے ہیں آپ کریں. اس نے مجھے لٹرلی کہا کہ جس طرح اکبر تم کہو گے. وہ 10 سال تھے پی ٹی آئی کی برانڈنگ کے, اس میں ہم نے اس کی برانڈنگ کی. یہ اگر میرا ایک لفظ عمران خان ٹی وی پہ آ کے جھٹلا دے تو میں آپ کے سامنے کبھی ٹی وی پہ نہیں آؤں گا. اسی طرح یہ ہوا, اسی طرح ہم نے اس پارٹی کو, اس کی برانڈنگ کی, اس کو بنایا. اب جب وہ اس مقام پہ پہنچی تو ایگزیکٹلی وہی ہوا جو ہم فیئر کر رہے تھے کہ اس نے جوائے اسٹک اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس کے بعد اقتدار کے پیچھے چلا گیا. اب یہ تن تنہا ہے, اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا. یعنی یقین کیجئے کہ یہ وہ اس کو ایک ٹیم ہوتی ہے, وہ ٹیم کلک کرتی ہے. وہ ٹیم اگر کلک کرتی ہے, آپ اس ٹیم کے سے کی ممبرز کو نکال دیں, وہ ٹیم کبھی پرفارم کر ہی نہیں سکتی. ہماری ٹیم کا شیرازہ بھی کھٹ چکا ہے. عمران خان تن تنہا. ٹھیک ہے سر, میں ایک سوال کر کے بریک میں جانا چاہتا ہوں. میں ایک سوال کر کے, آپ نے کہا مجھے دھمکی ملی تھی, کس نے دھمکی دی تھی, کون تھا, کم از کم یہ تو بتائیں سر, کس نے دھمکی دی تھی آپ کو. جی سر بتائیے. میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ ہوا یہ کہ جب نومبر 14 میں نے جب کیس کیا, اس کے اگلے دن 15 نومبر کو انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی. ڈاکٹر شیری مزاری اس وقت انفارمیشن سیکرٹری تھی. انہوں نے مجھ پہ بڑے غلیظ اور قسم کے, اور ظاہر ہے عمران خان سے اپرووڈ, مجھے بھی پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے, تو وہ جو انہوں نے دی مجھ پہ بڑے گندے الزامات لگائے. اس کے بعد جب انہوں نے دھرنے میں یہ گئے, اور اس کے بعد میں نے دھرنے کو اپوز کیا, اور پھر میں نے اس کے بعد باقاعدہ پبلکلی اس پہ لکھا اور لوگوں کو کہا کہ یہ آپ پاکستان کو بہت گریو نقصان پہنچا رہے ہیں, یہ طریقہ نہیں ہے, اس وقت یہ حالات نہیں ہے, آپ یہ پاکستان کی اکانومی کو اس سے نقصان ہوگا, پاکستان کی پالیٹکس کو. جو میری باتیں تھیں وہ تو آج سچ ثابت ہو گئی. اس سے قطع نظر تو اس وقت ہم نے یہ ساری کوشش کی تھی کہ ہم پارٹی کو اس مصیبت سے بچائیں. تو یہ جو آپ نے جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ جی یہ جو سارے لوگ تھے جو پارٹی کو کنٹرول کریں, یہ پھر اس کے بعد گیٹ کریشرز پارٹی کے اندر آ گئے. سر دھمکی کیا تھی سر؟ سر خدا کے لیے سر, خدا کے لیے سر, میں آ رہا ہوں جو دھرنے کے بولیں سر بولیں. دھرنے کے دوران پھر میرے پاس پی ٹی آئی کے اور خان صاحب کے بڑے کچھ قریبی ساتھی تھے, وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ اس قسم کی باتیں انہوں نے سنی ہیں کہ آپ کو ایلیمنیٹ کرنے کی باتیں, دھمکی آمیز باتیں, کہ یہ اب ہمارے لیے ایک رکاوٹ رہ گیا ہے, اس کو ہم نے یہاں سے ہٹانا ہے. تو میں نے ان سب لوگوں کے نام, ان کے ٹیلی فون نمبرز, سیکرٹری انٹیریئر کو خط لکھا. چودھری نثار صاحب اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے, وہ خط بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے بعد پولیس میرے پاس آئی, میں نے ان کو تمام لوگوں کے نام دیے, انہوں نے ان سے انویسٹیگیشنز کی, اور اس کے بعد وہ میرا مقصد ایک ڈیٹرنس کا تھا. ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ آپ مسلم لیگ نون کے کہنے پہ کرتے ہو, آپ نام ہی نہیں لے رہے. ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ آپ مسلم لیگ نون کے کہنے پہ کرتے ہو, جب پارٹی چھوڑ دی. جو نعیم الحق کو نہیں جانتا, جس کے گھر پارٹی بنی 95 میں, پہلی ان کی پریس کانفرنس میں نے ادھر لاہور ہوٹل میں اٹینڈ کی, تو اس کا مطلب
مطلب ہے آپ ایک منتخب وزیر اعظم پر الزامات لگا رہے ہیں, نہ کیری ڈبے کا نام لے رہے ہیں, نہ دھمکی کسی نے دی جو آپ کے علم میں نہیں ہے, وہ ساری باتیں آپ کو کسی نے بتا دی. پرانے ساتھی بھی آپ کے دوست ہیں, آپ رابعہ کو بھی نہیں جانتے, نعیم الحق کو بھی نہیں جانتے, نیل مسرت کو بھی نہیں جانتے, تو آپ پھر اس پر کیوں ہمارے منتخب وزیر اعظم پہ الزام لگا رہے ہیں؟ نہایت ادب سے الزام لگانا آپ کا حق ہے, لیکن یہ ناانصافی ہے. جیسے بخاری صاحب نے کہا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ, ویسے انہیں پی ایم خالی نام میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہا ہوں, میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہا ہوں. بریک کے بعد آ کے جو آپ نے خط میں نام لکھا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. مجھے امید ہے کم از کم آپ اس نام پر مجھے روک دیں گے جس پہ ڈبہ کیری جس کے ساتھ شامل تھا. ایک چھوٹا سا بریک اور پھر ناظرین میں دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک. جی اکبر صاحب, کہیں آپ نے نام لکھا ہے عامر کیانی صاحب کا بھی نام کہیں لکھا ہے آپ نے, کہیں یونس رضا صاحب کا بھی نام لکھا ہے, کہیں سیف صاحب کا بھی نام لکھا ہے, کہیں آپ نے یونس علی رضا صاحب کے ساتھ ساتھ آپ نے فراڈ اور بہت ساری چیزوں میں عامر کیانی صاحب کا نام لکھا ہوا ہے, اور سیف صاحب کا نام لکھا ہوا ہے, اجمل صاحب کا بھی نام لکھا ہوا ہے, تو علوی صاحب کا بھی نام لکھا ہے, عمر چیمہ صاحب کا بھی نام لکھا ہوا ہے. تو سر انہی میں سے ہوگا نا کوئی ایک آدمی, یہ تو بتا دیں انہی میں سے ہے. دیکھیں علی ان میں سے نہیں سر, ان میں سے ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, ان میں سے نہیں ہے, بتا ان میں سے نہیں ہے, نہیں ان میں سے نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں یہ سارا معاملہ شروع یہاں سے ہوتا ہے. میں نے آپ کو لکھ کے, آپ نے وہ اس پروگرام میں جو بتایا, میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میرے پاس جب یہ معاملات پارٹی کے حوالے سے آئے تو یہ کرنل یونس ہمارے ایک پرانے بڑے فاؤنڈنگ ممبر ہیں, یہ میرے دفتر آئے. انہوں نے اپنا ریئل اسٹیٹ کی داستان سنائی کہ میرے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا, نقصان ہو گیا, یہ وہ فلانا. تو انہوں نے پھر میں واز ان شاک, میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے مجھے تمام چیزیں دکھائیں, کاغذات, یہ وہ فلانا, پراپرٹی وغیرہ. تو پھر میرے دفتر میں بیٹھ کے وہ چیز, ان کی درخواست جو تھی وہ ڈرافٹ کی, اور وہ میں نے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا, اور پھر عمران خان کو وہ ای میل کر دیا. میرے کمپیوٹر سے وہ ای میل ہوا, اگست 11 کا وہ لیٹر ہے 2011 کا. اس میں بہت ساری یہ تفصیلات انہوں نے لکھی ہیں کہ میرے ساتھ کس طرح فراڈ ہوا. اس میں انہوں نے لوگوں کا نام کا ذکر کیا, اس میں یہ ایک نام جو آپ لے رہے ہیں عامر. اچھا سر, میں کیونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے, میں دو چیز پوچھنا چاہوں گا سر. وقت ختم ہو چاہتا ہے, دو چیز پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ بھارت سے فنڈنگ آئی ہے, اس کے ثبوت بھی آپ کے پاس ہیں. یہ تو سر آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے, آپ کہیں تو میں سنوا دوں. دوسرا, آپ نے کہا تھا کہ جی ریئل اسٹیٹ کی ایک پوری وہاں پر جو ہے وہ کھلا ہوا تھا بنی گالا میں, جس میں آپ نے عارف علوی بہت سارے لوگوں کا نام لیا. میں چاہوں گا سر دوبارہ ذرا ریئل اسٹیٹ کا بتا دیں, کون کون لوگ انوالو تھے, اور بھارت فنڈنگ کا بتا دیں سر. دیکھیے جہاں تک بھارت کی فنڈنگ کا تعلق ہے, یہ جو اکاؤنٹس ابھی نکلے ہیں, میں اس میں تمام وہ ڈیٹیلز موجود ہیں کہ کہاں کہاں سے فنڈنگ ہوئی اور کہاں سے انلیگل فنڈنگ ہوئی, کن کن لوگوں نے دی. تو وہ میں انتظار کروں گا یہ فیصلے کا, کہ یہ فیصلے میں تمام چیزیں باہر سامنے آ جائیں. اور جہاں تک وہ ریئل اسٹیٹ کا معاملہ ہے, تو میں آپ کو وہی بتا رہا تھا کہ جب یہ میرے دفتر میں آئے اور اس کے بعد پھر مزید میرے پاس تفصیلات آئیں, تو پھر یہ انہوں نے ریئل اسٹیٹ کی ایک ہاؤسنگ سی ایک بنائی ہوئی تھی جس میں مختلف پلاٹس تھے, فارم ہاؤسز تھی بنی گالا کے نیچے ہی بالکل. اور یہ تمام پارٹی کے عہدیداران جو تھے, ان کو پلاٹ انہوں نے آپس میں لیے تھے. اور اس میں نمبر 1 پلاٹ جو تھا عمران خان کا, وہ ڈکلیئرڈ ہے, ان کے الیکشن کمیشن نامینیشن میں بھی موجود ہے. اسی طرح اسد کیسر, اسی طرح عارف علوی. تو میں نے ان سب کو فون کیا. اسد کیسر تو میرے دفتر میں بیٹھا ہوتا تھا کہ مجھے بڑے مسئلے ہیں, قبضہ نہیں مل رہا. تو اس کے بعد پھر میں نے ان کو فون کیا, عارف علوی کو میں نے فون کیا, اور میں نے اس کو بڑی سختی سے اس کی تنبیہ کی. میں نے کہا یہ آپ کر کیا رہے ہو؟ تو ہی بیکیم اے لٹل شیکی, وہ کافی پریشان ہو گیا. مجھے کہتا ہے اکبر میرا پلاٹ بیچ دو, مجھ سے غلطی ہوگی ہے, یہ وہ فلانا. اس طرح وہ عمر چیمے کو میں نے کیا. اسی طرح میں نے سب کو, میں نے کہا دیکھو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جنریٹ ہوتا ہے. آپ سب ٹاپ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, آپ سب اگر بزنس میں پارٹنرشپ ہے یا ڈیلز کر رہے ہیں, تو اگر کوئی غلطی ہوتی ہے, کوئی خامی ہوتی ہے کہیں پہ, تو ایک دوسرے کو آپ پروٹیکٹ کریں گے. اور یہ مافیا اسی طرح بنتا ہے, اسی طرح آپریٹ کرتا ہے. تو یہ بڑا غلط ہے, اس کو ختم کی. اور اس پہ پھر میرے پاس اگر آپ چاہتے ہیں, میں آپ کو ایک ای میل, ایک کانورسیشن ہے عمران خان کے ساتھ, جس میں نے یہی باتیں عمران خان کے سامنے رکھی, اور وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کو. ویسے ہی بلا لیا.
سر ایک سوال اکبر صاحب، ایک سوال آخری، ٹائم یہ ای میل ضرور بھیج دیجیے گا، ہمیں چاہیے وہ ای میل. ایک سوال آخری میں، آپ پارٹی کے نہیں ڈاکٹر صاحب پہلے ٹھہر جائے. ڈاکٹر صاحب مجھے تو آپ نے سلیم بخاری صاحب کو، ہمیں تو اپنے فلم دیکھنے کے لیے بلایا ہوا کہ سینمے میں چپ رہے بولے نا. اس طرح گونگے تو نہیں ہم کبھی پروگراموں میں جاتے. یہ جو الزامات لگایا اکبر بابر صاحب نے، ہمارا ان کے ساتھ، میرا اور سلیم بخاری صاحب کا کوئی لنک نہیں ہے. اگر ان کے الزامات سچ ہیں تو یہ 20 سال ان کے ساتھ رہے یا 10 سال. کوئی 5 ان کے ایسے دوستوں کے نام بتائے جن کے بارے میں وہ کھل کے جلسے میں، جو ان سے مشاورت کرتے تھے جلسوں میں، وہ باتیں نہیں کرتے. چلو پرانے ان کے 5 دوستوں کے نام بتا دیں عمران خان کے، اگر یہ پرانے جاننے والے ہیں جن کے ساتھ وہ خفیہ باتیں کرتے تھے جو جلسوں میں نہیں کرتے تھے. چلو آج آزما لیتے ہیں انہیں، ورنہ میرا اور سلیم بخاری کا کوئی تعلق نہیں. جلدی سے بتا دیں، جلدی سے بتا دیں. دیکھیں ان کے جو قریبی جو قریبی ساتھی تھے نا، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، مثلا ایک احسن رشید تھے، اللہ بخشے، وہ پھر بعد میں پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے، تو ابھی حیات نہیں ہے. حفیظ اللہ نیازی، یہ بڑے اہم پلیئر تھے. پھر اس کے علاوہ چند اور لوگ تھے، کراچی میں ہوتے تھے، ہمارے شو میں رضا صاحب ہوتے تھے. وہ تو حامد خان بھی تھے، لیکن حامد خان ایکٹیولی، دیکھیں میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ حامد خان صاحب کا، میں یہ بتاؤں، وہ پارٹی میں میٹنگز میں الیکشن کے بعد، 97 کے الیکشن کے بعد، بس میٹنگز میں کبھی سر بالکل وقت نہیں ہے، بالکل وقت نہیں ہے. کسی اسٹیج پہ مزید بات کریں گے، کسی اسٹیج پہ مزید بات. وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجئے. پھر بتاتا ہوں، ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ کو ہم نے بلایا تھا، اور پی ٹی آئی کے اور چند لوگوں کو بھی مدعو کیا تھا، لیکن وہ نہیں آ سکے. کسی اسٹیج پہ ہم چاہیں گے کہ اکبر بابر اور پی ٹی آئی کے لوگ اس پروگرام میں بیٹھیں. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.